کچھ بات والے ہوئی. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کی دلیل ہے. آیت کے معنی دلیل, آیت کے معنی جو وجود پر نشانی بن جائے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. مجھے نہیں معلوم مولانا یہ شعر کس کا ہے, اور کسی کو نہیں معلوم, اس لیے کہ واقع جن لوگوں نے اس شعر کو کوٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ یہ ایک گمنام شاعر کا شعر ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. آیت کے معنی نشانی. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. ایک ایک ذرہ آپ بھی نشانی ہے, میں بھی نشانی ہوں, یہ مائکرو فون بھی نشانی ہے, یہ ممبر بھی نشانی ہے, یہ سورج بھی اللہ کی نشانی ہے, وہ چاند بھی اللہ کی نشانی ہے. تدل علی انہ واحد, اور گواہی دے رہا ہے, ہر ذرہ کائنات کا گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں. آیت کے معنی ایک قرآن کی آیت ہے, اور ایک آیت کے معنی نشانی. تو سورج آیت ہے, لیکن نکلتے ہوئے روز دیکھتے ہیں تو اب آیت نہیں رہا, عادت بن گیا. چاند کا چمکنا آیت ہے, لیکن روزانہ چمک رہا, عادت بن گیا. ستاروں کا ٹمٹمانا اللہ کی آیت ہے, لیکن آپ روزانہ ٹمٹماتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس لیے آپ کی عادت بن گیا. تو ایک ہے آیت اور ایک ہے عادت. اب میں کیسے عرض کروں کہ طوفان کا آنا عادت ہے, لیکن طوفان نوح آیت ہے. کچھ بات ہو رہی ہے. طوفان کا آنا عادت ہے, لیکن اگر قوم نوح پہ آ جائے تو اللہ کی آیت ہے. ٹڈیوں کا اور میڈکوں کا پیدا ہونا عادت ہے, لیکن اگر قوم موسیٰ پہ آ جائے تو آیت ہے. مکڑی کا جالا بننا عادت ہے, اگر غار خور پہ بندے تو آیت ہے. بھائی پودے کا درخت بننا عادت ہے, اگر غار خور کے دہانے میں بڑا ہو جائے تو آیت ہے. گھر میں دروازے سے جانا عادت ہے, اگر دیوار توڑ کے بلایا جائے تو آیت ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. آیت کے معنی میں نے باتیں کی ہے. آیت کے معنی اللہ کی نشانی, جو اللہ کے وجود پہ دلیل بن جائے وہ آیت ہے. تو سورج آیت ہو, چاند آیت ہو, زمین و آسمان آیت ہو, اور وہ جو واقعاً خدا کے وجود کی دلیل ہو وہ آیت نہ ہو, تو اب قرآن نے آواز دی. دیکھیں قرآن نے کہاں آیت کا لفظ استعمال کیا, انسانوں کے لیے آیت کا لفظ. اور خلنا سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا. اور خلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اور خلنا الیہا روحنا, اور ہم نے وہاں اپنے فرشتے کو بھیج دیا. فتمثل لها بشرا سویا, اور ہمارا فرشتہ جبریل بشر بن کر سامنے آیا. مریم ابراہیم پردے میں ہے, قرآن میں لفظ حجاب استعمال ہوا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے چلی گئی, اور وہاں جبریل پہنچے. اور خلنا الیہا روحنا, ہم نے جبریل کو وہاں بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا, اور وہ مکمل مرد کی صورت میں مریم کے سامنے گئے. مریم ابراہیم کہا مطلب انما انا رسول ربک. مریم سنو, میں کوئی مرد نہیں ہوں, میں کوئی مرد نہیں ہوں, میں تمہارے رب کا رسول ہوں. رسول یعنی فرشتہ بھیجا ہوا, میں مرد نہیں ہوں. میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں مرد نہیں ہوں, میں انسان نہیں ہوں, میں تو فرشتہ ہوں, کہنے کی کیا ضرورت تھی. میں ضرورت اس لیے تھی کہ مریم نے نہیں پہچانا. اگر پہچان نہیں تو کیوں کہتا. اچھا تو مریم ہے کون؟ معصومہ ہے. اچھا معصومہ ہے اور پھر جبریل کو نہیں پہچان رہی ہے. بھائی معصومہ ہے اور پھر جبریل کو نہیں پہچان رہی ہے. بھائی نوری مخلوق ہے جبریل. قرآن نے خود کہا کہ یہ روح ہے, اور ہم نے اسے بشر بنا کے وہاں بھیج دیا. تو جب نور پیکر بشری میں آئے اور مریم کی نگاہ عصمت اسے نہ پہچان سکے, تو مسلمانوں کی نگاہ اس کو فنون کیا پہچانے گی. سارے اعتراضات محمد رسول اللہ کبھی قرآن اٹھا کے بھی دیکھا. بھائی تم کیا پہچانو گے کہ نور محمد کیا ہے, تم کیا پہچانو گے. مریم کی نگاہ عصمت نور جبریل کو نہ پہچان سکی. انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. سنو مریم سنو, میں مرد نہیں,
میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں، رسول کے بانی فرشتہ، میں رسول ہوں، چھوٹا تھا کیوں آیا ہوں؟ لے آب لکے غلام ذکیہ، اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بچے کا ہدیہ دے دوں. میں خود اللہ نے مجھے کہا کہ ہدیہ دے دو، نہیں، لے آب لکے، میں تمہیں ایک پاکیزہ بچے کا تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں. میں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول ہوں. تو چھوٹا رسول تو اولاد دے دے، چھوٹا رسول تو اولاد دے دے، اور بڑے رسول کے لیے اب تک سوچ رہے ہیں کہ وہ اولاد دے سکتا ہے یا نہیں. انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا قال ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا. کہنے لگی جناب عمر کہ مجھے کہاں سے بیٹا پیدا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے آج تک مس نہیں کیا. ولم اکن بغیا، میرا کردار بھی ہے. قال اب جبریل کی آواز سنیں، قال ربک هو علی ہین، اور تمہارے رب نے یہ پیغام کہلوایا ہے کہ یہ کام بہت آسان ہے، ایک کماری کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو جائے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور سنو تمہارے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ وہ بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، ہم انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اسے اپنی آیت بنانا چاہتے ہیں. اب آیت سمجھ میں آئی؟ بھائی عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وجود خدا پہ آیت بن گئے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. ہم نے طے کیا ہے کہ عیسیٰ کو ہم اپنی رحمت بنائیں گے، اور یہ حتمی ہے، ہو کے رہے گا، اور عیسیٰ ہماری آیت ہے. تو اب وہ رسول جو بچپنے میں حلیمہ کی بکریاں چرائے، نوجوانی میں خدیجہ کی ملازمت کرے، اور ایک دن 40 برس کی عمر میں فاران کی چوٹی سے اتنا بڑا پیغام دے کہ اولین و آخرین کے دانشور ان پیغام کے سامنے جائیں، تو کیا وہ عیسیٰ سے بڑی آیت نہیں ہوگا؟ بھئی یہی لعنت آپ کے ہونے والوں کو. محمد اس آیات میں اللہ کی سب سے بڑی آیت. بات والے ہو گئی نا. عیسیٰ اگر آیت ہے تو ہمارا محمد رسول اللہ کائنات کی سب سے بڑی آیت ہے. طے ہو گئی بات. اب سورہ بقرہ میں جا کے دیکھ لیجیے گا، اب جو آیت پڑھ رہا ہوں، محمد کون؟ آیت، اور سب سے بڑی آیت. اور کروں قرآن کیا کہتا ہے؟ مَا نَنْسَخُ مِنْ آیَةٍ اور نُنْسِخْهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. جب ہم کسی آیت کو وِڈرا کرتے ہیں تو یا اس سے بہتر دیتے ہیں یا اسی جیسی دیتے ہیں. میری بات مکمل ہو گئی. اگر ہم آیت کو وِڈرا کریں تو یا اس سے بہتر دیں یا اس کے برابر دیں. محمد سب سے بڑی آیت ہے. جب محمد گئے تو یا تو بہتر آئے یا برابر آئے. بہتر آ نہیں سکتا، اس لیے کہ محمد سے بہتر ہے ہی نہیں. تو اب یہی صورت رہ گئی کہ برابر آئے. تو اسی لیے پیغمبر نے خود کہہ دیا اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. یہی محمدیت ہدایت کا تسلسل ہے. یہ ہیڈ لائن ہے، یہ ہیڈ لائن ہے، اور اسے سوچتے رہیے گا. میں نے علم کلام کی ایک بہت بڑی بحث کو مختصر ترین جملے میں آپ کے خدمت میں پیش کیا. یہی محمدیت ہدایت کا تسلسل ہے. یعنی علی اپنے زمانے کے محمد ہے، حسن اپنے زمانے کے محمد ہے، حسین اپنے زمانے کے محمد ہے، زین العابدین اپنے زمانے کے محمد عربی ہے. تسلسل سے جا رہی ہے گفتگو.